سب دوستوں کو سلام. آپ کی خدمت میں واٹسن گل حاضر ہے. ایک ڈاکومنٹری فلم دیکھ رہا تھا میں, دعویٰ نمبر 1 نے وہ اسی ٹاپک پر بنائی ہے جس کا جواب میں نے پہلے دیا. وہ تھا ویسٹرن جو تھیولوجنز اور ہسٹورینز ہیں, انہوں نے جو اپنی ایک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی, اس کا میں نے جواب دیا تھا. لیکن جب میں نے احمدی جماعت کی طرف سے ایک ڈاکومنٹری جو کہ کاپی تھی BBC اور دوسری ڈاکومنٹری فلموں کی, اور انہیں اردو زبان میں بنا کر دعویٰ نمبر 1 نے پیش کیا, تو اس میں مجھے بہت زیادہ مواد مل گیا کہ میں ان کے اس چیلنج کو, اس جھوٹے چیلنج کو ثابت کروں. اور میں پروردگار کا بڑا مشکور ہوں کہ مجھے بہت مٹیریل ملا ہے, اور اس لیے میں نے اسی ٹاپک کو 2 دفعہ وہ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ جو جواب تھا وہ تھا اس نظریے کے حساب سے جو کہ ان تھیولوجنز نے, ہسٹورینز نے, ریسرچرز نے اپنا ایک پیش کیا تھا. لیکن یہ جو ہے احمدیت, خالصتاً احمدیت کا جو دوسرے مذاہب میں انٹرفیرنس ہے, میری کوشش ہے کہ میں عام لوگوں کو بتاؤں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اسے کاپی بنایا, دوسری ویڈیوز سے لے کر کاپی بنا کر اس کو اپنی اردو زبان میں پیش کیا, اور ان صاحب نے دعویٰ نمبر 1 نے ایک شرط عائد کر دی ہے کہ جواب جو ہے وہ صرف حقائق کی روشنی میں ہونا چاہیے, نہ کہ عقائد کی روشنی میں. میں نے وہ یہ چیلنج قبول کیا ہے, لیکن تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو عقائد ہے, عقیدہ جو ہوتا ہے حقیقت سے جدا نہیں ہوتا, اور اگر آپ کا عقیدہ ہے تو وہی آپ کی حقیقت ہے. اگر آپ کا عقیدہ کسی کتاب پر نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے جھوٹ ہے. اور اگر ہر مذہب کا ماننے والے کے لیے ان کا اپنا مذہب اور اپنی کتاب جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. پہلے ان کا عقیدہ ہے اس کتاب پر, اس کے بعد وہ ان کے لیے حقیقت ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہر مخالفین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں, کیونکہ ان کا عقیدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر مسلمان دوست جو ہیں وہ ہندوؤں کو, کرسچنز کو, احمدیوں کو سچا نہیں مانتے, کیونکہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے, بات ہوتی ہے عقیدے پر, جو کہ آپ نے وہ شرط رکھی. میں تھوڑی سی تحمید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ بعد میں آپ کو اسی تحمید کا جواب دینا پڑے گا. ہندو جو ہے وہ کرسچن اور مسلمانوں کو سچا نہیں سمجھتے, کیونکہ ان کا عقیدہ صرف اپنی ہندوازم پر ہے, اس لیے ان کے لیے یہ حقیقت نہیں ہے. تو مطلب سب سے زیادہ مشکل بلکہ ناممکن کام ہے کہ اگر آپ ایک الگ مذہب سے, اپنے مخالف مذہب سے اس کے عقیدے کے بارے میں سچائی کا ثبوت مانگیں گے, تو وہ امپاسبل ہے, ناممکن ہے. کیونکہ اس کی حقیقت جاننے کے لیے آپ کو اس کا مذہب اختیار کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ دوسرے مذہب میں رہ کے اپنے مخالف مذہب کے عقیدے کی سچائی تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تو تھا ایک میری ذاتی سوچ. لیکن اس کو دیکھتے ہیں ہم. آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر جو وہ کیا, آپ نے بائبل کے حوالے دیے ہیں اس کے اندر ویڈیو نمبر 1 میں, اور اس حوالوں سے آپ نے اپنی احمدی جماعت کے اندر یہ روب ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ کو بائبل کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے. لیکن آپ بلیو کریں, خود ہی اپنی ویڈیو دیکھیے گا, اور اپنا جو احمدی دوست ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو کہ تو حوالے کوٹ کر دیے, لیکن اس پر آپ نے ہر حوالے کے ساتھ آپ نے کہہ دیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تو اس سے وہ ثابت ہوتا ہے, لیکن ثابت تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, کیونکہ آپ نے حوالے جو کہ تو پڑھ دیے. ثابت جیسے میں اب آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے کہ میں کیسے ثابت کرتا ہوں. اور لفظ ثبوت جب ہم کہتے ہیں تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے ہمیں. آپ کی پہلی ویڈیو میں آپ نے بتایا کہ پلاطس نے اس پر پلاطس کے بارے میں آپ نے جو بتایا, باقی کچھ نہیں ہے اس کے اندر. پلاطس کے بارے میں جو آپ نے بتایا, تو میں صرف آپ کو اس پہلی بھی ویڈیو میں نے کہا تھا, ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر پلاطس اس ڈرامے میں شامل ہوتا تو پینتوس پلاطس کو, گورنر پلاطس کو اپنی سمپتھی سب کے سامنے دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے اپنی سمپتھی سب کے سامنے دکھائی کیونکہ وہ واقعی جیسس کرائسٹ کو راست بات سمجھتا تھا, سچا سمجھتا تھا, لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ یہ بات جو تھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی. اس کے اوپر پریشر تھا. یہودی جو مذہبی اتھارٹیز تھیں, جو لیڈرز تھے, جو سردار کاہن تھا اور جو دوسرے کاہن تھے,
ان کا اتنا پریشر تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ میں اس کو اپنے حساب سے سزا دیتا ہوں تو اس کا خون میری گردن پر ہوگا. اس نے ہاتھ دھوئے اور اس نے کہا کہ بھائی یہ میرے گردن سے اس کا خون ہٹا کے آپ اپنے اس کو دیکھیں. اس نے اس کو دوسرے گورنر کے پاس بھیج دیا, لیکن چونکہ علاقہ پینتس پلاتوس کا تھا. اس کے بعد پھر اس وقت کیسر جو تھا وہ بادشاہ تھا. گورنر کو پتہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی یا میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا, کوئی ڈرامہ کروں گا, تو اس کی اپنی گورنری جو تھی وہ داؤ پہ لگ جاتی, اس کی اپنی جان داؤ پہ لگ سکتی تھی. کیونکہ یہودی جو تھے وہ جیسس کرائسٹ کے زمانے میں وہ یہودی نہیں تھے جو وہ موسیس کے زمانے میں تھے, جب فرعون جو تھے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے. اس وقت تک یہودی جو تھے وہ اسٹرانگ ہو گئے ہوئے تھے, وہ اپنی بات منواتے تھے, کیونکہ رومن امپائرز کو بھی معلوم تھا کہ یہودی لاکھوں کی تعداد میں تھے. اگر وہ ان کے اوپر کوئی سختی کرتے تھے یا کوئی ایسی بات کرتے تھے تو وہ ان کے جو لیبرز تھے, جو ان کی جو ورکرز تھے, وہ اسٹرائک کر سکتے تھے اور وہ مشکلات پیدا کر سکتے تھے ان کے لیے. تو وہ کبھی بھی اتنا بڑا خطرہ مول نہ لیتے. ویڈیو میں آپ نے خود ہی اعتراف بھی کیا ہے کہ خون خوار یہودی جو تھے ان کے سامنے پینتوس پلاتوس کی کچھ نہیں بن پا رہی تھی. اب ذرا آپ ان لفظوں کو یاد کیجئے اور دوسرے دوستوں کے لیے, مسلمان دوستوں کے لیے, احمدی دوستوں کے لیے, کہ جب آپ ویڈیو دیکھیں تو ان لفظوں پر ضرور غور کیجئے گا کہ جب آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ پینتوس پلاتوس کی خون خوار یہودیوں کے آگے کچھ بن نہیں پا رہی تھی, تو وہ ان خون خوار یہودیوں کے سامنے ڈرامہ کر کے اپنی گورنری اور اپنے کیریئر کو داؤ پر کیسے لگا سکتے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے خود اپنا شو کر دیا اس کے ساتھ کہ اپنا ہاتھ دھوئے سب کے سامنے. تو اس بات میں, اس لاجک میں بالکل کوئی وزن نہیں ہے. پلاتوس نے سازش کر کے یسوع کو زندہ اتارا ہوتا. آپ کے بیان کے مطابق پلاتوس جو تھے وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ وہ اتنی جلدی مر گیا. اب آپ ذرا اس آگے بھی یہ دلیل جو ہے آپ کی, یہ ویڈیو 2 میں ہے, یہ دیکھیں گے آپ کی یہ دلیل آپ کے خلاف جاتی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پلاتوس نے سازش کی اور یسوع کو زندہ اتار دیا, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پلاتوس جو تھا وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ یسوع جو اتنی جلدی مر گیا. اور آگے جو آپ دلیل دے رہے ہیں, جو آگے تہمید باندھ رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف جاتی ہے. دعویٰ صاحب نے خود بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے آپ کہ یسوع صلیب پر زندہ رہے, کیونکہ ویڈیو کے اندر ممکن ہے, ہو سکتا ہے, شاید جیسے لفظوں کی بھرمار ہے, جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ وہ جو ریسرچرز تھے, جو تھیولوجنز ہیں, انہوں نے بھی اپنی ڈاکومنٹریز میں مے بی, کوڈ بی, پاسبل جیسے لفظوں کی بھرمار کی ہوئی تھی. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں, اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر میں ایز اے کرسچن ہو کے میں کہوں کہ میرے خیال ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے وہ جھوٹے نبی تھے, تو یہ تو بات ایک سویلائز جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایسی بات نہیں ہوتی. جب آپ کہتے ہیں میرے خیال میں یا ممکن ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیور نہیں ہیں, اور جب آپ شیور نہیں ہیں تو آپ کو کسی مذہب کے اندر بھی انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سلیپ پر ٹانگیں توڑنے کے لیے بات کرتا ہوں فزیکلی, کہ مثال کے طور پہ اس وقت جب ہاتھوں اور پیروں میں سلیپ کلیٹ ہو کے جاتی تھی تو باڈی جو بازو تھے وہ اسٹریچ ہو جاتے تھے ایسے کھول کے, تو اس کے بعد آپ کا وزن جو ہے وہ آپ کی ٹانگوں پر ہوتا تھا, سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی. تو خاص طور پر جب مقصد ہوتا تھا کہ جو سلیپ پر ہے اس کو جلدی مار دیا جائے, وہ جلدی مر جائے, کیونکہ جب تک وہ مرے گا نہیں اس کو سلیپ سے نہیں اتارا جائے گا. تو جب تک, تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے, تو باڈی کا جو ویٹ ہے وہ ٹانگیں برداشت نہیں کر پاتی تھی, باڈی آپ کی کمپریس ہو جاتی تھی اور سانس لینا ناممکن ہو جاتا تھا اور وہ مر جاتے تھے. اسی طرح تو جب انہوں نے جیسس کرائسٹ کو چیک کیا, کیونکہ انہوں نے دوسرے جو ساتھی تھے ان کی ٹانگیں توڑی, لیکن جیسس کرائسٹ کی جب ٹانگیں توڑنے کے لیے آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مر چکا ہے. پھر بھی انہوں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے پسلی کے اندر نیزہ مارا. آپ دیکھیں کہ آپ, میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی زندہ آدمی کے باڈی کے اندر آپ کو دیکھیں, کبھی کوئی چھری ماری کسی نے, یا کبھی کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے یار کہ وہ بندے کو چھری لگی اور بہت پانی بہہ گیا, یار ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, خون ہی بہتا ہے. تو مرا ہوا آدمی جو ہے اسی کے جسم سے پانی نکلتا ہے, کیونکہ وہ مر گیا ہے, اس کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ رک گئی ہے, لیکن وہ اسے مرے ہوئے ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی کہ وہ بلڈ نہ نکلے. میں مانتا ہوں کہ بلڈ بھی مرے ہوئے آدمی میں نہیں نکلتا, لیکن اگر مرے ہوئے آدمی کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو تو بلڈ نکل سکتا ہے. ہاں اگر 4 گھنٹے گزر گئے تو ایک الگ بات ہوتی ہے. تو بڑی مطلب بیہودہ قسم کی دلیلیں دی ہیں آپ نے میرے دوست, اور جو آپ کا یہ دعویٰ ہے وہ آگے چل کے اور مزہ کرے گا. دوسری ویڈیو کے اندر آپ انتظار کیجیے. بہت شکریہ.